الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو پروگرام ہے صدائے قرآن، وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بھلائی یا کسی نیک کام میں سفارش کرے گا وہ بھی اس میں سے اجر کا حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے سزا کا حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے یا دعا دے تو اس کو اس سے بھی بہتر اسلوب کے ساتھ جواب دیا کرو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس سبق کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک آفاقی اصول بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی نیک کام میں سفارش کرے گا تو اس کا اجر ہم سفارش کرنے والے کو بھی دیں گے، اور اگر کوئی ناجائز کام میں سفارش کرے گا تو ہم اس کی سزا یا اس کا عذاب سفارش کرنے والے کو بھی دیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں جو میں نے سفارش کا لفظ بولا ہے، کلام اللہ میں اس کی جگہ شفاعت کا لفظ بولا گیا ہے، اور شفاعت ایک وہ ہے جس کی ہم سب آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ کی ذات اقدس سے ہم شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ روز محشر آپ ہماری شفاعت کریں گے، اور معنی وہی ہے کہ آپ ہماری سفارش کریں گے۔ ناظرین کرام، اب یہاں سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ شفاعت یا سفارش ہوتی کیا ہے۔ تو جو سفارش ہوتی ہے ناظرین کرام، یا شفاعت، جس کے لیے کلام اللہ میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، عربی زبان میں شفاعت کے لفظی معنی ہیں ملنے کے یا ملانے کے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کمزور کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اسے قوی یا مضبوط کر دینا۔ اب ناظرین کرام، ایک جیسے میں نے عرض کیا ہے، ایک تو وہ سفارش یا شفاعت ہے جس کی ہم سب کو ایک لگن ہے، ایک آس ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، اور یقیناً نبی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ آپ اپنا سر سجدے میں گرا دیں گے اور زار و کتار روئیں گے۔ جبرائیل امین آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنا زار و کتار کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے، میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے آپ کو سجدے سے اٹھایا جائے گا اور خوشخبری دی جائے گی، بشارت دی جائے گی، نوید دی جائے گی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کی سفارش آپ کی زبان اقدس سے قبول فرما لی گئی ہے، آپ نہ فکر کریں۔ ناظرین کرام، جو یہاں سفارش کا تذکرہ ہے یا شفاعت کا تذکرہ ہے، اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے نیک کام میں یا ایسے کام میں کہ جہاں وہ اپنا حق رکھتا ہے، جائز کام ہے، اگر آپ سفارش کریں گے تو ایسے ہی ہے کہ اس کی کمزوری میں اپنی قوت ملا کر اس کو قوی اور مضبوط کر دیں گے، یا وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی بات اس مقام تک نہیں پہنچا سکتا کہ جہاں اس کی بات پہنچ جائے تو کارگر ثابت ہوگی۔ آپ اس کو قوت دیتے ہیں، آپ اس کی سفارش کرتے ہیں تو اس کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے
تو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں سے اجر ملے گا۔ اور دوسری ناجائز سفارش یا بری سفارش کیا ہے کہ اگر کسی کا حق نہیں بنتا، وہ جائز کام نہیں ہے، اور اس میں آپ اپنی قوت کو شامل کرتے ہیں، اپنی زبان سے سفارش کر کے اس کو آگے پہنچاتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بری سفارش ہے، اور نہ یہ قبول ہوگی بلکہ الٹا اس کا گناہ ہے، اور گناہ میں سفارش کرنے والا بھی شامل ہوگا۔ ناظرین کرام، اب اس میں ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، کیا ضابطے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے سبق میں ناظرین کرام دوسرا سبق ہمیں یہ دیا گیا ہے، سلام کو پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ہیزیٹیشن نہ فیل کیا کرو کہ وہ مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، تب تک میں نہیں کروں گا، یہ تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام خود سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کو سلام کرتے تھے آپ۔ یہ آپ کی عظمت اور آپ کی بڑائی، اور اللہ کے بعد ہمارا ایمان ہے، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد کس کی بڑائی ہے؟ صرف آپ کی ذات اقدس کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اجنبی کو سلام کرتے تھے، آپ پاس سے گزرنے والوں کو سلام کرتے تھے، آپ بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سلام کرتے تھے بلکہ سلام کے لیے جب ہاتھ ملاتے تھے تو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ دوسرا نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ ہم 4 انگلیاں ملاتے ہیں، یہ توہین ہے سلام کی بھی اور جس کو سلام کرتے ہیں اس کی بھی۔ بڑی گرم جوشی سے آپ ہاتھ ملاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین کرام ہمارے لیے ہیں، آپ کا اسوہ، آپ کی زندگی، آپ کے نمونے، سب کچھ ہمارے فکر و عمل کے لیے ہیں۔ تو اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کا آپ مستقل حصہ ہیں، اور آپ استاد ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، آپ مؤلف بھی ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کئی چینلز پہ آپ ان کو سنتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، اور میری مراد ہے جناب ڈاکٹر عقیل احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کو نو عمری میں محسوس ہوں گے، جوانی کے عالم میں محسوس ہوں گے، اور یہ اللہ کی عطا اور سرفرازی ہوتی ہے کہ جس کو جوانی میں علم کی اور عمل کی اور نسبتوں کی جولانی عطا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جوانی میں یہ اللہ کی عطا ہے۔ ناظرین کرام، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ ہر کسی کے واسطے نہیں ہے، یہ خاص نسبتیں جس کو حاصل ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو شخصیت میری بائیں جانب تشریف رکھتی ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ مرشد شرق پور بلکہ مرشد وطن عزیز شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خاص نسبت ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں ہمارے لیے بھی، ان کے پڑپوتے ہیں، اور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ انوار برستے ہیں ان کے مرکز پر۔ میں خود حاضر ہوں ماشاءاللہ، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، میں خود گیا ہوں، ایسے جیسے کہ نور برستا ہے۔ اور واقعتاً اولیاء کے مزارات پر، ان کے مرکز پر نور کیوں نہ برسے؟ اولیاء وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ پر لاکھوں کافروں کو مسلمان بنایا، لاکھوں دلوں کی صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد ان کو بھی تطہیر کے ساتھ رجوع اللہ کا سبق دیا۔ ناظرین کرام، یہ ان کے پڑپوتے ہیں میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ایم فل میں آپ کا موضوع اسلامک بینکنگ ہے، تکافل پہ آپ کی تحقیق ہے، اور اس کے بعد آج کل ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں۔ میری مراد ہے ناظرین کرام جناب صاحبزادہ میاں مستفیض احمد نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیف الحال؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، پروگرام صدائے قرآن میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، آپ جزاک کا اللہ۔ تشریف لائے۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ آتے رہیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کے محاسن میں پورے نہیں ادا کر سکتا، نہ بیان کر نہیں، سکتا، آپ نے زیادہ یہ اللہ رب العزت کی ماشاءاللہ عطا ہے، اور میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے آپ سے رفاقت ہونا اور آپ سے میری نسبت ہونا، آپ سے تعلق ہونا، یہ میرے لیے شرف کا باعث ہے۔ ڈاکٹر صاحب مقدمہ میں نے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا اور آج کی آیات کا، الحمدللہ ترتیب سے قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفسیر جب مکمل ہوگی کیا عالم ہوگا، الحمدللہ، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت قبول کر لے اس کو، انشاءاللہ ہماری کاوش کو، ہماری انشاءاللہ اس قبول محنت کو، ہوگی، قبول ہوگی اور یہ صدائے قرآن قیامت تک پھر چلتی رہے۔ انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ شفاعت، ایک میں نے عرض کیا کہ وہ شفاعت ہے جس کی ہم اپنے نبی کریم سے آس لگائے بیٹھے ہیں، اور ایک وہ سفارش جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، یہاں آج اس کا تذکرہ ہے۔ شفاعت کو ذرا کھولیے، ہوتی کیا ہے؟ اس کے معنی سفارش بھی ہیں، شفاعت بھی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے صدائے قرآن کا حصہ بننے میں، اور جس رقت اور خلوص کے ساتھ آپ قرآن اور معرف قرآن پر بات کرتے ہیں، مجھے امید نہیں یقین ہے کہ این سعادت بزور بازو نے اس تانہ بخشت خدائے بخشندہ۔ انسان کے اپنے کسب عمل سے یہ سعادتیں حاصل نہیں ہوتیں جب تک اللہ کا کرم نہ ہو، اور ڈاکٹر صاحب آپ اس کی مقبولیت کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہی جو ہے نا، یہ مقبولیت کا اشارہ ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کر اللہ کی کتاب پر بات کر رہے ہیں اور صاحب قرآن کے اقوال کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شفاعت کا جو نظریہ ہے، ایک تو آپ نے بیان کر دیا وہ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جی، ایک ہے اس دنیا کے ساتھ۔ شفاعت کا جو بھی آپ نے میننگ بتایا ہے عربک ڈکشنریز کے مطابق، ملنا ملانا، بالکل یہی ہے، ایک تعلق بنانا، ایک بندے کی کوئی ضرورت ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کے لیے کسی بھی طریقے سے سفارش کرنا، اس کا قوت ساتھ ملانا، اس کا معاون بننا، اس کا کوآپریشن کرنا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تحریری بھی ہوتی ہیں، وربلی بھی ہوتی ہیں، یا آپ خود بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے یہ ساری ہی، پھر آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ بھی شفاعت اور سفارش کی ایک ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب حیات انسانی کے ارتقاء کا ہم جائزہ لینا تو انسان کہہ لیجئے جس کو کہتے ہیں ہیومن چارٹر کے لیے بڑی کوششیں کرتا رہا ہے کہ کیا انسانی معاشرے کے اصول ہونے چاہیے، اور ہم جب دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو جو انسانی اور اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے جو اللہ کریم اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا آپس میں ملاپ کیسا ہو۔ اس میں ایک دیکھیے، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ معاشرے میں بسنے والے انسان ساری حسب علم، مال، صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے، کمزور بھی ہوتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، کم علم بھی ہوتے ہیں۔ تو جن کے پاس سہولتیں، اقتدار، مال، صلاحیتیں زیادہ ہیں، اب یہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم ان کو ساتھ میں لا لو تاکہ معاشرے کا جو توازن ہے برقرار رہے۔ اور اس میں پھر آگے ایک اصول بتا دیا جو ہمیں ممتاز کرتا ہے دین اسلام کو، کہ خیر کا کوئی حوالہ ہے، کوئی موقع ہے، تم اس پہ مدد کرو گے، اس پہ سفارش کرو گے تو تم اس کا اجر پاؤ گے۔ یعنی دیکھیے، اگر آپ ذاتی طور پر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ منہ سے تو کہہ سکتے ہیں نا کہ منہ سے اچھی بات تو کر سکتے، صدقہ ہے، اور معروف صدقہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ ہی، کہ نیکی کی راہ دکھانے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے اسے نیکی کی ہے۔ مثلا کسی غریب آدمی کو پیسے چاہیے، اس کے بچے کے داخلے کی فیس ہے، وہ بیمار ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، یا کوئی اور اس کو پرابلم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص کر سکتا ہے، اور تو پھر یہ خیر کی شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے اس حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے، غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص ہے، حضور مجھے بھی سواری دیجئے، اور اس کو آپ جانتے ہیں جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اس وقت تو آپ تو کچھ رکھتے ہی نہیں تھے،
سب بانٹ دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا فلاں شخص کے پاس چلے وہ سواری دے دے گا. جب وہ گیا اور اس نے دے دی اور انہوں نے بتایا حضور انہوں نے دے دی ہے، تو پھر آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ نیکی کی راہ دکھانے والا بھی ہمارے لیے ایک لیسن تھا، وہ ایسے ہی جیسے خود نیکی کر رہا ہے. تو خیر کا جو بھی آپ کو حوالہ موقع ملے اس میں آپ ضرور کہہ لیجئے، جس طرح وہ مشہور جملہ بولا جاتا ہے دامے درمے سخنے جیسے بھی ہے وہ ضرور کی معاون بن جائیے. سفارش ہوگی. آپ کی اجازت صاحبزاد صاحب سے بات کریں. صاحبزاد صاحب سب سے پہلے تو اہلاً و سہلاً و مرحبا. بہت شکریہ پروگرام صدائے قرآن میں ہمارے لیے ماشاءاللہ بڑے شرف کی بات ہے آپ کا تشریف لانا. تو اسی تناظر میں چاہتا ہوں آپ بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام صدائے قرآن کے حوالے سے بھی آپ کی اس وقت احساسات اور فیلنگز کیا ہیں وہ بھی ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے ایک روایتی میڈیا پروگرام سے ہٹ کے جو آج کے دور کی ضرورت ہے، جس میں ہر بچہ ہو نوجوان ہو ہر گھر کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کا پیغام ہر گھر میں پہنچایا جائے اور لوگ اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. تو یہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر آپ نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے. اور جو آج کا موضوع ہے وہ جس طرح آپ نے بھی اس کے مختلف نظریات مختلف اینگل سے اس کو بیان کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی. تو اس کے ایک تو ہیں انفرادی پہلو بھی ہیں کہ انفرادی طور پر بھی اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد کوآپریشن پر رکھی گئی ہے. اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنے کے بارے میں رکھی گئی ہے. جس طرح کہ آج کا معاشرہ جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے یا آج کی جدید دنیا جو ہے اس کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے سوچنا ہے اور دوسروں کے حوالے سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس مادیت پرستی بالکل بے حسی پتھر دلی اسی طرح ہے. تو اسلام کا جو انفرادی اور اجتماعی نظریہ ہے قومیت کا بھی اور جو تہذیب کا نظریہ ہے وہ بھی اس آیت سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو پھر ہی وہ ایک اسلامی معاشرہ بن سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام اچھا کسی طریقے سے بھی آپ کسی انسان کی رہنمائی کر سکیں، اس کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں تو آپ اس میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کریں. اور کرنے کے علاوہ آپ کو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کریں گے یا آپ کا مال خرچ ہوگا یا آپ کی انرجیز خرچ ہوں گی. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا حصہ برابر ملتا رہے گا. تم کیونکہ ایک بنیاد کی طرح ہو، جس طرح تم نے بنیاد بنائی، کوئی اچھا کام کیا یا کسی سے کروایا تو جب تک وہ کرتا چلا جائے گا اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس بنیاد کے ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. بالکل صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو صدقہ جاریہ بھی یہی ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے اندر یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اسلامی معاشرے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، چاہے آپ کا مال ہو، چاہے آپ کا جسم ہو، چاہے آپ کا وقت ہو، چاہے آپ کی کوئی چیز بھی ہو، آپ نے اس کو نہ صرف اپنے لیے استعمال کرنا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. اور جب آپ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے، چاہے اس صورت میں آپ کو عطا کرے یا نہ کرے، کسی طریقے سے آپ کو اس کا عوض اس دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. بہت شکریہ، بہت خوبصورت. صاحبزاد صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لے لیں. جی ضرور. ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہے. سفارش کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے
ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین، جو سفر جس کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا، آج قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سفارش کرنا، کسی کی مشکل میں کام آنا، کسی کو قوت نصیب کرنا، اس کو قوی بنا دینا یا اس کی بات کو آگے پہنچا دینا، یقیناً یہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی مستحسن عمل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، سنگ دلی کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ لوگ اتنے سنگ دل بھی ہیں کہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے، جائز سفارش کرنے کے لیے بھی اپنا تعاون پیش کرنے کے بدلے میں معاوضہ چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا یہ نیکی کرنے کے بدلے میں رشوت نہیں ہے، کسی سے معاوضہ لینا؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیکی کو نیکی سمجھ کے کیا جائے، اور کوئی شے، کوئی کام نیک صالح قرآن نے جو اصطلاح دی اسی وقت تصور ہوگا جب صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ جو ہم نے ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ابھی جو ہم نے گفتگو کی ہے کہ سفارش جس کی جاتی ہے وہ تو پہلے ہی کمزور ہوتا ہے، جی، ہم اس سے مطالبے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے معاوضہ لینا بھی ہے تو اس اللہ کی ذات سے معاوضے کی آس لگائیں نا، اور دوسری وہ بے حد و حساب دے گا، بے حد و حساب، وہ تو پہلے ہی بیچارہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، دوسرا جو اس آیہ کریمہ میں جو بیان فرمایا جا رہا ہے، ایک آپ کو ایک پازیٹیوٹی عطا کی جا رہی، ایک مثبت سوچ کہ آپ ربط ملت، یگانگت، وحدت ملی کا ایک مظاہرہ کریں، نہ یہ کہ آپ ہوس رکھیں کہ اس کا میں نے کام کروا دیا اور اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا، پھر تو آپ سیدھی سادھی تجارت ہوئی نا۔ پھر تو یہ نیکی میں تو کوئی آپ معاون نہ بنے۔ تعاون البر کا وہ جو تصور ہے وہ کدھر گیا؟ وہ ہے نا قرآن کریم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ دیکھیے، جو للہیت کا ورڈ جب ہم بولتے ہیں نا، للہیت، بے غرضی، بے لوثی، اخلاص کے، یہ جملے ہمیں دین نے ہی عطا کیے ہیں۔ اس میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہو۔ جب میں ایک بندے سے اجر کی امید رکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اس میں اللہ کدھر گیا؟ تو پھر میں تو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا، میں اپنے نفس کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ، اور قرآن نے وہ کہا نا کہ تم نے دیکھا نہیں جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ جی بالکل، یہ کہا قرآن۔ تو آپ، یہ جو بندہ سفارش کرنے والا ہے، یہ اس کو بہتر پتہ ہے، اس کے دیکھیے انما الاعمال بالنیات، کہ اس نے کس نیت سے یہ کام کیا ہے، یا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو پھر اللہ پر چھوڑے، بندے سے کوئی توقع نہ رکھے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ بھی میں عرض کر دوں، مشاہدہ یہ بتاتا ہے جب آپ نے کسی کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کی ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے، سفارش کی ہے، اس کی یا کسی کی مشکل آسان چل کے گئے، تو جو اعلیٰ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا رکھتے نہیں ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ نیکی کے بدلے میں نیکی ضرور کر جاتے ہیں، لیکن آپ توقع نہ رکھیں۔ ہم جو ہمارے دوست سن رہے ہیں، سارے کہاں کہاں دنیا سن رہی، آپ اللہ کے لیے کریں، اور یاد رکھیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو اللہ نے کسی پوزیشن پر بٹھایا ہے، تو آپ اس کی شفاعت یا سفارش کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جب آپ نے اللہ کے لیے اس سے نیکی کی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ آپ سوچئے تو صحیح نا۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اور دوسری متاع دنیا قلیل ہے، یعنی وہ کیا دے سکتا ہے آپ کو بدلے میں؟ جو بھی ہوگا، جب پوری کل ہی قلیل ہے تو قلیل کا قلیل کتنا قلیل ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ خیر الناس من ینفع الناس، آپ نے اس کا بھلا کیا ہے، آپ انسانیت کے بہترین گروہ میں آ چکے ہیں، یہ فرمان رسالت مآب ہے۔ جی بالکل۔ آپ اور دیکھیے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہیومن رائٹس کی بازگشت ہے اقوام عالم میں کہ انسانی حقوق کا کیسے اس کو پورا، اور آئے دن ترامیم بھی ہوتی ہیں۔ یہ 48 کی بات ہے، اس سے پہلے چلے جائیے سوئٹزرلینڈ، دیگر یہ حقوق انسانی کے حوالے سے دنیا کو دعوت، یہ صدائے قرآن ہے، یہ صدا ہے، یہ دیکھیے یہ خیر کے کام ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ صرف ہم نیک کام کے لیے کسی مسلمان کی تو ہم کریں گے شفاعت سفارش، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی دوسرے مذہب و ملت کا آدمی ہے نیک کام کے لیے، مثلا کوئی بھوکا ہے، نان مسلم ہے، آپ اس کے کھانے کے لیے بھی سفارش کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے، دیکھیے نبی پاک علیہ السلام جو امم سابقہ کے ہمیں قصے سے سناتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا یہی ہے کہ ایک عورت تھی، فاحشہ تھی، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا۔ وہ نبی
جو کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارتیں دے رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے جب ایک انسان کے کام آئے گا, اس کے دکھ درد کے لیے جو اس سے ہو سکتا ہے خود بھی کرے, شفاعت کرے, سفارش کرے, حکام بالا تک اس کی تکالیف کو پہنچا. اور اسپیشلی آج کے پروگرام سے یہ لوگ سن لیں جن کے پاس پاور ہے, جو اہل اقتدار ہے, جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے, ان کے پاس سائلین آتے ہیں اپنی مشکلات لے کر, درخواستیں لے کر. ان کو چاہیے یہ اس آیت کی روشنی میں کہ وہ نیک کام میں معاون بنے اور مزید آگے تک اس کو, ان فائلوں کو, ان درخواستوں کو آگے فارورڈ کریں تاکہ ان کے کام بن سکیں. جی بالکل ٹھیک. جی صاحبزادہ صاحب, آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں کہ کیا معاوضہ لینا, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت تو کر دی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کے ساتھ. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ جب آپ دین کا نام لیں خاص طور پہ, یا تو آپ دنیاوی مفادات اور مقاصد کہہ کر اور اس کا معاوضہ آپ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, خاص طور پر دینی طبقہ, یا جب ہم اللہ کا نام لے کر کوئی کام کرنا اور معاشرے کو اس کا امپیکٹ دکھانا چاہتے ہیں, تو پھر صرف اور صرف ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے, اور اس کا اجر بھی, ریوارڈ بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ہی طلب کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر اسباب پیدا کرے. اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر جو سلام کا کانسیپٹ ہے وہ بھی اسی تناظر کے اندر ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں تو آپ اس کو سب سے ملتے ساتھ ہی سب سے پہلا جو تحفہ پیش کریں اس پر سلامتی کو پیش کریں. اور ایک مسلمان کے لیے, ایک انسان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت کے اندر بھی سلامتی سے بڑا کوئی بھی تحفہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتیوں کو بھی جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا وہ سلام قولا من رب الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی کو نازل فرمائے گا. اور جب سلامتی آپ کی ذات کے اوپر آ جائے, چاہے دنیا ہی کیوں نہ ہو, تو پھر آپ کو وافر مال کی بھی ضرورت نہیں رہتی, پھر آپ تھوڑے پر بھی گزارا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرما دیتا ہے, سلامتی عطا کرتا ہے. اور سلام کا جو اسلام کا کنسپٹ ہے کہ جب آپ کسی کو ملیں تو اس کو یہ جب الفاظ بولیں گے, تو آج کی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اگر صبح کسی کو ملیں اور آپ اس کو کوئی اچھے الفاظ کہہ دیں تو آپ کا اچھے الفاظ کہنا اس کے سارے دن کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو یہ بات اسلام آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کچھ نہیں دے سکتے اس کو فائدہ, تو صرف ایک لفظ ہی اچھا بول دو, اس بولنے کی وجہ سے تمہارا تعلق بھی اچھا ہو جائے گا مسلمان ہونے کی حیثیت سے, معاشرہ ہونے کی حیثیت سے, اور اس بندے کو جس کو تم ملے ہو اور تمہارا بھی جو سارا دن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, سلام قرآن کریم میں آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے یا کوئی دعا دے تو اس کا جواب یا تو اس سے بہتر اسلوب کے ساتھ دو یا کم از کم اس جیسا. بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے اسلام کس طرح تربیت کرتا ہے. سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے. آداب معاشرت کیا ہوتے ہیں, یعنی آپ کو کسی نے کہا السلام علیکم, آپ مزید اس میں ایڈ کرو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک روایت میں آتا ہے ومغفرتہ, بہتر یہ ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, کسی نے آپ کو کہا ہیلو, آپ کہہ دیں السلام علیکم, یا جو جن کے ہیں مزاج. آپ یعنی دیکھ لیجیے اسلام اپنے ماننے والوں کو انسانیت کا خیر خواہ بناتا ہے. جب دیکھیے میں آپ سے ملتا ہوں کہتا ہوں السلام علیکم, تو یہ ہم نے فرسٹ انکاؤنٹر ہے, ہماری پہلی اگر ملاقات ہے تو میں نے پہلے ہی ملاقات میں یہ ڈسپلے کر دیا, ظاہر کر دیا کہ آئی ایم یور ویل وشر, بھائی میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو اب بتائیے اس ایک جملے نے جو آنے والے کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات ہوگی, اگر کوئی غلط بات یا بغض یا نفرت یا کینہ ہوگی کتنی ختم ہوگی کہ یار یہ تو میرا خیر خواہ ہے, میں ایسی لڑنے آیا ہوں, میں ایسی اس کے بارے میں کوئی غلط بات رکھتا تھا. تو ایک جملے سے آپ دیکھیے کہ آپ کے مخاطب کی سوچ بدل جاتی ہے. اور سلام اللہ کا صفاتی نام ہے, ہم مانگتے نہیں دعا میں یا اللہ کہ تو سلام ہے, سلامتی تیری طرف سے. نماز میں دیکھ لیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نہیں پڑھتے التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی, اور پھر آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سب پر سلام. اور جب دنیا سے ہم جائیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ملائکہ سلامتیاں بھیجیں گے.
تو دیکھیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کبر، تکبر کا خاتمہ ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب آج معاشرے میں، ظاہری بات ہے ہم معاشرے کا حصہ ہے نا، لوگ انتظار نہ کریں کہ یہ سلام کرے یا میں، جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی تھی، حضور سے بڑا کون ہے؟ عزت و توقیر کے سارے حوالے ان کی ذات پر ختم ہیں۔ جی جی، آپ بچوں کو سلام کر رہے ہیں، خواتین کہتی ہیں، حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہم خواتین کام کر رہی تھی، نبی پاک گزرتے ہوئے فرمایا تم پر سلام ہو۔ تو یہ ہمیں سلام کو، اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے ہم کسی پر، آپ جانتے ہیں ہمارا مزاج تربیت اور اصلاح کی غرض سے بیٹھتے ہیں، یہ دیگر جو ہم جملے بولتے ہیں، مثلا فون سنتے ہوئے ہیلو ہائے بائے بائے، السلام علیکم کو رواج دیں۔ جب زبان رسالت مآب سے یہ نکل، آپ نے فرمایا کہ محبت بڑھے گی، ایک چاہت بڑھے گی، اور نیکیاں آپ کے ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور پھر صحیح ادا کریں، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ نہیں السلام علیکم، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے، میں خود بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ہماری ان اقدار سے نا آشنا ہو رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے اور عدم آگاہ ہو رہی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کیسے اس کو واپس لائیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ السلام علیکم کہنا چاہیے، جی، اور ہم کہتے ہیں فون اٹھاتے ہوئے یا ملتے ہوئے ہائے۔ ہائے، اب ہائے ایک مصیبت کی علامت ہے۔ ہائے کب زبان سے نکلتا ہے؟ جب انسان تکلیف میں ہو۔ ہم نے اس کو رواج دے دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں ایک وقفہ لے لوں، جی جی ضرور ضرور، اس کے بعد یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ صاحب سلام کی بات ہو رہی تھی، قرآن کریم میں اس کے لیے تحیہ کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ بالکل، تحیت کیا ہے؟ کیا سلام کے علاوہ بھی اس میں کچھ اور شامل ہے؟ اس میں دعائیں بھی شامل ہیں، زندگی کی دعائیں شامل ہیں، کیا شامل ہے اس میں؟ جو تحیت کا جو لفظ آپ بیان فرما رہے ہیں اور اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی وہی استعمال ہوا، جی جی، تو یہ تفاسیر کے اندر بھی اور میرے خیال تاریخ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حیاک اللہ، جب عرب ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے۔ جی، تو اسلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو السلام علیکم، یہ مسلمانوں کو تعلیم دی کہ آپ سلامتی بھیجیں، اور جب آپ سلامتی بھیجیں گے تو نہ صرف زندگی کا پیکج شامل ہوگا، بلکہ زندگی بھی آ جائے گی اور آخرت بھی آ جائے گی، تو دونوں پہلو اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اس کی تعلیم دی گئی، اور اس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، علیک السلام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کوئی دعائیہ الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے التحیات للہ، وہاں پر بھی لفظ یہ والا بیان کیا گیا ہے، تو اور الفاظ کے ساتھ بھی آپ سلامتی بھیج سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر آپ قبرستان میں جاتے ہیں، یا آپ کسی اور جگہ پر مزار پر کسی جگہ پر جاتے ہیں، یا کوئی اور اسی جگہ پر، لیکن آپ کا سلامتی بھیجنا وہ تمام کا تمام اس آیت کے تحت آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس آیہ مبارکہ کے اندر جو پہلو جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اس کے اندر احسان کا پہلو بھی ہے، کہ اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے اور یہ سلام سے مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو آپ اگر اس کو اتنا ہی اس کا صلہ دیتے ہیں تو وہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری رضا کے لیے اس کو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز دو گے، چاہے وہ سلام ہو، چاہے اور کوئی نیکی کا پہلو ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمہیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس سے بہت بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے اندر اس بات کا بھی عموم ہے کہ آپ کوئی بھی اچھائی کر سکتے ہیں، اس میں نہ تو کوئی زمانے کی قید ہے۔ آج بھی شاید یہ سمجھا جاتا ہے بعض حلقوں کے اندر کہ صرف چند قسم کے الفاظ بولنا یا چند قسم کی اچھائیاں کرنا، اعمال کرنا، صرف یہی باعث ثواب ہے یا یہی دین اسلام ہے۔
بلکہ آپ اپنے طور پر آج کے دور کے مطابق کوئی بھی اچھا کام کر لیں، اس کے اندر سوسائٹی کا فائدہ ہو، کسی انفرادی شخصیت کا فائدہ ہو، اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ عمل کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرمائے گا۔ اور پھر جو من یشفع شفاعتن کے اندر اس آیہ مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ پہلے ہم لوگوں آج بھی یہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم بلیم کرتے ہیں ویسٹ پہ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پر اپنے دشمنوں پر بلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اندر، کیونکہ یہ آیات بھی منافقین کے ذکر کے تناظر میں بیان ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے وہ لوگ یا جو وہ برائیاں جو تمہارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان کو تم دیکھو، ان کو جڑ سے اکھاڑو، اور ان کو اکھاڑنے کے بعد پھر تم ایک ایسی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگے کہ جہاں پر تمہارا ایک انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرہ ایک صحیح سمت پر گامزن ہو جائے گا۔ تو یہ ان آیہ مبارکہ کے اندر بہت سے پہلو نکلتے ہیں اگر ہم ان پر غور کریں، اور یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ کچھ الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے مضامین کو اور بہت سی باتوں کو بیان فرما دیتے ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، دو باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہیں چونکہ سلام کے تناظر میں گفتگو ہو رہی تھی وقفے سے پہلے۔ ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری نوجوان نسل میں نئے سے نئے رواج پکڑ رہے ہیں، وہ السلام علیکم کی بجائے ہائے، اور پھر اگر سلام بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی اب میں اس کو نادانی کہوں یا کیا کہوں، یا عدم آگہی کہوں کہ السلام علیکم کو السلام علیکم۔ اب السلام علیکم جو ہے اس کے معنی ہلاکت میں بدل جاتے ہیں، کون بتائے، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ ہماری نوجوان نسل کی کیا رہنمائی کریں گے؟ اور آخری اسی اپنی گفتگو میں اس سوال کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ ہم کسی کو السلام علیکم اگر کہتے ہیں تو جواب میں بھی وہ السلام علیکم کہتا ہے، جبکہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہا جائے۔ ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وعلیکم السلام کہا تو برتری اس کی ہو جائے گی جس نے السلام علیکم کہا، میں بھی اس برتری کے برابر ہی رہوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پیارے طلباء و طالبات جو دیکھیں کتنی چیزیں جو آپ شوق سے حاصل کرتے ہیں، میرا آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سے سوال ہے کہ دین سیکھنے کے لیے آپ کی تڑپ کدھر ہے؟ اور دیکھیے ایک لفظ نیو جنریشن میں سب سے زیادہ گردش کرتا ہے، فیوچر پلاننگ، میرا فیوچر بیس کرتا ہے۔ فیوچر آپ کا کتنا ہے؟ فیوچر تو ایک سراب ہے، پتہ نہیں وہاں پہنچنا یا نہیں پہنچنا۔ جو حقیقی مستقبل فیوچر ہے، عبدالآباد وہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے لیے کیا پیکج آپ نے تیار کیا، اس کے لیے پلاننگ کیا ہے، ذرا نہیں پورا سوچنا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ود ڈیو رسپیکٹ پیرنٹس، چونکہ ہم بھی پیرنٹس ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، ایک ٹرائکا ہوتی ہے سوسائٹی کی جو تربیتی کہہ لیے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، پیرنٹس، اساتذہ، علماء، دانشور، یہ اپنی جنریشن کے ساتھ کتنے اٹیچ ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سواری جب باد بہاری مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوتی تو بچے کام چھوڑ کر حضور کی سواری کی طرف لپکتے۔ آج کیا وجہ ہے میں اور آپ یا جو بھی ایک اسکالر گلی محلے رشتہ داروں میں آئے تو لوگ راستہ بدل لیتے کہ نہیں جناب یہ پتہ نہیں کوئی ڈرائنگ ہے یا کوئی فلسفے اور منطق کی بات نہ شروع کر دیں۔ میری اٹیچمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ بس وہ جو اٹیچمنٹ ہوگی، کنیکشن ہوگا، اسی سے لرننگ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور لرننگ میں ہی تربیت ہوگی۔ اور جو آج ہم یہ اپنی جنریشن سے گلہ کر رہے ہیں کہ وہ جو اسلامی تہذیب اور اقدار کے شاعر ہے ان سے دور ہے، اس کے وہ قریب آ جائیں گے۔ دیکھیے میں اور آپ بھی، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سنوارا نہیں، میرے پیرنٹس نے سنوارا نہیں۔ ہم آج اسلامی تہذیب کی، اقدار کی، شعار کی بات کر رہے ہیں، میاں صاحب بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ جب بچی ان کا پڑھ کے آئے، تعلیمی اداروں میں آئے، ان کے ٹائم سپینڈ کریں، بیٹھیں، بیٹا کیا پڑھا ہے بتائیے، ان کے اندر آہستہ آہستہ انجیکٹ کریں اسلامی تہذیب کو، اسلامی اقدار کو۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے، انشاءاللہ ہم نے مسلمان رہنا ہے اور دنیا سے بھی مسلمان ہی جانا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تو اس کے لیے جو آپ کا ایک لائف کینوس ہے، اس میں آپ کیا پورٹرے کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ لوٹ آئے، پھر
رجوع اللہ ہو اور اسلامی تہذیب کے مطابق اپنی لائف کو سپینڈ کیجئے۔ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو آپ نے فرمائی کہ سلام کے مقابلے میں السلام علیکم کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو بیسٹ وے ہے جو ہمیں ایک ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے اگلے جملے بھی کہے جا سکتے ہیں بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیک ہے، جزاک اللہ، یہ اس طرح کے جملوں کو یعنی دیکھیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ان جملوں میں بنیادی طور پر جو لفظ مجھے نظر آتا ہے وہ اللہ ہے، ہماری اللہ کے ساتھ نسبت قائم ہوگی، اور یہ جملے ہمیں کس ذات نے سکھائے ہیں؟ ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے، ان کے ساتھ ہماری نسبت توانا ہوگی۔ دیکھیے بظاہر ان کو ہم چھوٹا چھوٹا جملہ کہتے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ ہمارے بنیادی جملے کہہ سکتے ہیں ہم۔ اس سے اگر میری شخصیت سنور رہی ہے، میری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نسبت توانا ہو رہی ہے، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بھی جناب ڈاکٹر عقیل اور صاحبزادہ مستفیض احمد نقشبندی ہی ہمارے مہمان ہوں گے۔ جو آج باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم ان سے کل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔